اقبالیات کے نقوش ڈاکٹر سلیم اختر نے لکھی تھی۔ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے علامہ اقبال کو مادیت کی دنیا میں مرد قلندر اور عملی ہونے کے باوجود درویش بنائے رکھا؟ بے عملی اور کمزوری کو اجتماعی زندگی کی سب سے بڑی لعنت خیال کرتا ہے۔ اس کے نزدیک مظلوم سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں کہ وہ کیوں دوسروں کو ظلم کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اہل مشرق کی بے عملی کو اقبال قابل نفرت خیال کرتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں غیروں کی غلامی نصیب ہوئی۔ وہ اہل مشرق کے دل میں اعلیٰ انسانی مقاصد کی لگن پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دنیا کی نظروں میں حاصل کر سکے۔ اقبال کے نزدیک قوموں کو اس وقت عزت و قوت حاصل ہوتی ہے جب پرخطر زندگی بسر کرنا سیکھیں اور جوکھوں میں پڑیں۔ اقبال شاہین و باز کی تشبیہوں کو بمقابلہ کبوتر فاختہ یا قمری کے زیادہ مؤثر طور پہ استعمال کر سکتا ہے، اور اس ضمن میں وہ جن اشارات سے کام لیتا ہے وہ عمل کے لیے اکسانے کی خاطر ہوتے ہیں۔ اقبال کے تصور حیات میں قوت کو خاص اہمیت، قوت میں اقبال کو حسن نظر آتا ہے۔ اقبال ایک آزاد مند شخص ہے اور وہ دوسروں میں بھی آزادی کا جوہر دیکھنا چاہتا ہے۔ بندہ مومن فسونی افرنگ، اسی سبب سے قلندر کی آنکھ ہے نمناک۔ تیرے بلند مناصب کی خیر ہو یا رب کہ ان کے واسطے تو نے کیا خودی کو ہلاک۔ شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک۔ کے بعض مغربی معترضین عام طور پہ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اقبال کا سیاسی نصب العین اکثر بدلتا رہتا ہے اور اس کے افکار میں اوقات کے ساتھ تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تہذیب فرنگ کی تابانی کے سامنے بڑے بڑے خودی آشنا اور خود آشنا بھی آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں۔ اقبال بھی چند اس کے دام میں گرفتار ہوئے، لیکن فلسفہ مشرق کے گہرے مطالعے، اسلام اور مشرقی تمدن کی روح کے صحیح ادراک، یورپ کے سفر اور تمدن مغرب کے قریبی نظارے نے ان کو بہت جلد اس کی تابانی سے بدزن کر دیا۔ اتفاق ہے کہ اقبال نے جب تک یورپ کو نہ دیکھا تھا ان کے ذہن میں مغربی رجحان زیادہ تھا، لیکن جب یورپ کو نزدیک سے دیکھا تو ان کے خیالات میں مغرب سے دوری پیدا ہو گئی جو اب تک قائم ہے۔ کہ زندگی خودی کی تکمیل سے ہے، اسی لیے سختی اور سخت کوشی، استواری اور طاقت زندگی کی ضروریات میں سے ہیں۔ جس قدر کشمکش اور تحمل و برداشت کے عادی ہوں گے اسی قدر ان میں خودی کی تکمیل زیادہ ہوگی، لیکن خودی کے تسلسل اور بقا کے لیے مقاصد اور نصب العین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ زندگی جستجوئے مسلسل میں پوشیدہ ہے۔ آرزوئیں اور کوششوں کا نام کامیاب زندگی ہے۔ جب تک آرزو اور مقاصد کو حاصل کرنے کا جنون نہ ہوگا زندگی پختہ تر نہ ہوگی۔ ان سب اثرات کا سخت مخالف ہے جو خودی کو ذرا بھی کمزور کرتے ہیں۔ نیچے کہتا ہے نیکی قوت اور ہمت مردانہ کا نام ہے، بلکہ ہر اس شے کا نام ہے جو انسانوں میں استیلا اور قوت کے جذبات کو ترقی دے، اور بدی ہر وہ چیز جو کمزوری سے پیدا ہو۔ اقبال نے انسان کو نائب حق کا تخیل دیا ہے، اور اقبال کا یہ نیا تخیل نہیں ہے بلکہ مشرق و مغرب کا پرانا تخیل ہے۔ نیٹشے کا مافوق الانسان، کارلائل کا ہیرو اور گوئٹے کا جینیس اسی قسم کے افراد ہیں۔ نیٹشے اور اقبال میں جو وحدت پائی جاتی ہے، اس سے بعض مغربی نقادوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اقبال نے انسان کامل کا خیال اسی جرمنی فلاسفر سے لیا ہے۔ ایک عادل اور مؤثر حکومت کے لیے ایمان اور عشق کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ولایت، بادشاہی، علم ایشیا کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیر ہے۔ دین اور سلطنت کی پرانی بحث میں اقبال اسلامی طریقے کی پرزور حمایت کرتے ہیں۔ آپ کے نزدیک مارٹن لوتھر مسیحیت کا سب سے بڑا دشمن تھا،
جس نے مذہب اور حکومت کو دو مختلف اور مستقل وجود قرار دیا ہے۔ آپ کے خیال میں مذہب اور حکومت کی مثال جسم اور روح کی ہے، جن کا ربط باہمی زندگی کے لیے ضروری ہے اور جن کا ایک دوسرے سے قطع تعلق موت کے مترادف ہے۔ جدید میں ترکوں نے یورپ کی دیکھا دیکھی مذہب اور حکومت کو الگ کر دیا ہے۔ اقبال کے نزدیک ترکوں کی یہ تدبیر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس نظریہ حکومت کے خلاف ہے جس کی بنیاد عشق اور عشق مصطفیٰ پر ہے۔ کو سب سے بڑی شکایت جمہوریت سے یہ ہے کہ اس میں قابلیت نہیں بلکہ مقبولیت معیار ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قابل ہونے کے بغیر مقبول ہو۔ اس پر اقبال کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جمہوریت گروہ بندی اور فرقہ پرستی کو ترقی دیتی ہے۔ مسلمان نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ اگر نظر غور سے دیکھا جائے تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ سوائے تن آسانیوں کے ہم لوگوں کی اور کوئی غایت اور غرض نہیں ہوتی۔ لاپرواہیاں، مذہب سے نا آگہی، مذہب کے اصولوں سے بالکل بے خبری، مقصود حیات محض ذاتی عظمت، فرنگی تعلیم اور مغربی فیشن سے محبت، خود اپنی حالت درست کرنے کی نہ خواہش نہ رغبت۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتے ہیں جوانوں کی تن آسانی۔ امارت کیا شکوہ خسرو بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ ظاہر ہے کہ استغنا کیسے ہوتا ہے جب دل میں نہ وسعت ہے نہ اطمینان، اور اصلی جڑ تمام خرابیوں کی بھی دل کی بے سر و سامانی ہے، جس کی تعمیر کی اقبال کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب تک دل ٹھیک نہیں ہوتا خارجی معاملات بھی درست نہیں رہیں گے۔ آپس میں نفاق، غریبی، غداری، نہ سجدوں میں تڑپ نہ نگاہ میں ذوق، دوسروں کے آگے درویزہ گری، اپنی غلامانہ حالت کو باعث وقار سمجھنا، یہاں تک کہ خود احساس غلامی کا مٹ جانا، اور ستم یہ کہ ظاہر محض نمائش اور دل محض تاریخ۔ جس قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہو، اس قوم کی بقا معلوم ہے کیا ہوگی؟ فقط نیام ہے تو زرنگار و بے شمشیر۔ تربیت اقبال کی نظر میں پہلا زینہ ہے جس پر کسی نوجوان کو قدم رکھنا ہے۔ جو کوئی اس اصلی اصول سے نا واقف ہے، اس کی تربیت غیر مکمل اور اس لیے اس کی زندگی بیکار۔ خودی کی پرورش تربیت پہ موقوف ہے کہ مشت خاک میں آتش محسوس پیدا ہو سکے۔ یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں، ہوائے دشت و شعیب و شعبانی شب و روز۔ اقبال طالب علموں سے ہمدردی رکھتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا۔ زندگی موت ہے، کھو دیتی ہے جب ذوق خراش، اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا۔ جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش، فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا، جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ غفاش۔ یعنی ہم لوگ آپس میں محبت پیدا کریں، قہر و غضب کی حالت میں بھی عدل کو ہاتھ سے نہ دیں، اطمینان و بے فکری اور عیش میں بھی دیدہ دل وا رکھیں، ضمیر کو پاک اور دل کو بلند اور وسیع بنائیں، جوانی میں نفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں، اور آخر یہ کہ پرواز سے کبھی غافل نہ ہوں۔ زندگی یہ ہے کہ شاہین و زاغ کی طرح اپنی زندگی کے لیے خود جد و جہد کی جائے، اور ہر روز اپنے اوپر خود اپنے رزق کے لیے اعتبار کیا جائے۔ علم بغیر سوز دل کے بالکل بیکار ہے۔ اگر دل کی تربیت نہ ہوئی اور علم اس کو نہ سنوار سکا، اس کی تربیت نہ کر سکا، تو کرم کتابی کی طرح ابو سینا و فارابی کی ورق گردانی سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ علم اگر زندگی کو نہ بنا سکے تو ایسے علم سے کیا حاصل؟
اور علم زندگی کو اسی وقت بنا سکتا ہے جب دل میں سوز و تپش پیدا ہو۔ اقبال نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ خواہ تم کہیں کے بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن فقر کو ہاتھ سے نہ دینا۔ فقر کے معنی یہ ہیں کہ دنیا سے دل کو الگ رکھنا، دنیا کی کسی شے سے محبت نہ رکھنا، دنیا میں کسی چیز کی طلب نہ رکھنا سوائے درد و سوز دل کے۔ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ اقبال کے نزدیک وہ جوان ہنگامہ پیکر کے لائق نہیں جو نالۂ مرغان سحر سے مدہوش ہو جائے۔ عیش اور اطمینان جوانوں کے لیے جمود اور موت ہے۔ مصاف زندگی میں صورت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا۔ لیکن شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہونے سے پیشتر مصاف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کرنا اول پیام عمل اور اقبال کی صلہ جد و جہد نوجوانوں کے خون کو گرم کرتی ہے، اور چونکہ گرمی شباب کا تقاضا ہے اس لیے کسی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ اقبال کا پیغام جوانوں کی فطرت کے مطابق نہیں۔ قرآن سے بھی ظاہر ہے، لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ملتا کسی کو مگر اتنا جتنا کے لیے وہ محنت کرے۔ اور بالکل یہی چیز ہے جو رومی نے بتلائی ہے کہ جس میں جتنی ہمت و جرت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے، ورنہ یوں زاغ یعنی کوا اور باز دونوں کے پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خودی کی فنا و بقا کے متعلق قرآن شریف کا صاف صاف حکم موجود ہے کہ لا تحزنوا ولا تقنطوا۔ ظاہر ہے جب یہ حکم دیا جائے کہ نہ غم کرو اور نہ نا امید ہو تو اس سے کبھی یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اپنی خودی کو مٹا دو، اور خودی کا مٹانا تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب زندگی اور دنیا کو ہر طرح ہی سمجھا جائے۔ اور یہی بدھ مذہب کا خاص پرچار ہے کہ چونکہ زندگی جینے کے لائق نہیں اور دنیا فانی ہے اور دکھ اور فساد سے بھری، اس لیے میں جی نہیں لگانا بیکار ہے۔ اسلام نے اس قسم کی رہبانیت کی کبھی تعلیم نہیں دی۔ اسلام نے مادے کی حقیقت سے انکار کبھی نہیں کیا اور نہ اس سے الگ رہنے یا بھاگنے کی کبھی تعلیم دی۔ ہاں، مادے سے اپنی ذات اور روح کو بلند رکھنے کی البتہ تلقین کی ہے۔ یہ تو بالکل عیاں ہے کہ مسلمان من حیثیت القوم آج کل بہت پستی کی حالت میں ہیں، دوسری قومیں ان سے بہت آگے بڑھ چکی ہیں اور بڑھ گئی ہیں۔ مسلمان بالکل جمود کی حالت میں ہیں، اس لیے کہ کوئی راہ عمل ان کے سامنے نہیں۔ وہ ہر قوم کو آگے بڑھتا دیکھتے ہیں اور تکتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ آپس میں نفاق الگ، افراد کے سردار الگ، بے ذوق و پست، نہ ارادوں میں زور نہ ولولوں میں شور۔ اس تمام پستی کی اصل وجہ کیا ہے؟ محض یہ کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ غلط تعلیم و تربیت۔ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ ظاہر ہے کہ ایسی تعلیم پائے ہوئے نوجوان کس قسم کے نکلیں گے؟ یہ بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسوں میں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزرانہ، وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاح و کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہ بازی۔ غرض یہ کہ مسلمان اور مسلمان نوجوان کی جو حالت آج کل ہے، اس کی تشخیص اور نفس شناسی اقبال نے بالکل صحیح کی ہے۔ اب رہا طریقہ علاج، اقبال نے پہلے جڑ ہی کی حالت درست کرنا مناسب سمجھا، اور اس کی درستی کے لیے ان کا پہلا اور اصلی گر خودی کی تلقین ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو صحیح راستے پر اور مضبوط خیال کرنا شروع کرے گا تو ظاہر ہے اس کی وہ تمام قوتیں برسر کار آ جائیں گی جو اس میں پنہاں ہیں، اور یہی تخلیق کا مقصد ہے کہ ہم اپنی تمام خواب دیدہ قوتوں کو بیدار کریں۔ جس بندہ حق بین کی خودی ہو گئی بیدار، شمشیر کی مانند ہے بلندہ و براق، اس کی نگاہ شوق پہ ہوتی ہے نمودار، ہر ذرے میں پوشیدہ ہے جو قوت اشراق۔ ایسے نوجوان جس کی خودی بیدار ہو گئی، اس کی زندگی کا کیا کہنا؟ خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی، نہیں ہے سنجر و تغرل سے کم شکوہ فقیر۔
خودی ہو زندہ تو دریائے بے کرائیں پیاب، خودی ہو زندہ تو کوثار پرنیاؤں حریر۔ اقبال کا دوسرا گر فقر کی تلقین ہے، اور در حقیقت یہ بہت بڑا اور اہم اصول ہے۔ دنیا میں رہنا، لیکن دنیا کو مقصد بالذات نہ سمجھنا، خاک سے اور خاک میں پیدا ہونا، لیکن کرۂ خاکی سے اپنے آپ کو سربلند رکھنا اعلیٰ عزم و ہمت و حوصلے کی بہترین تربیت ہے، اور خصوصاً مسلمان کے لیے آج کل جب کہ ان کے اپنے نصب العین سے ناواقفیت ان کو مختلف غلط راستوں پہ ڈال دینے کے لیے آمادہ ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا۔ ویسے بھی موقع موقع سے کام لیتے ہیں۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہاں، کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ۔ غرض یہ کہ ہر طرح سے وہ مسلم خواب دیدہ کو بیدار کر دینا چاہتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ایسا نوجوان موجودہ دنیا میں اپنا کیا درجہ رکھے گا، سو ظاہر ہے کہ جب خود میں اتنا زور پیدا ہو جائے گا اور اپنے میں اس قدر اعتماد، ساتھ ہی دل میں وسعت، نگاہ میں بلندی اور جان میں سوز، تو ایسے نوجوان کے راستوں میں کون سی رکاوٹیں حائل ہو سکتی ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ وہ موجودہ حالات زندگی کے موافق اپنے آپ کو بنا سکے، بلکہ اپنی قوت روحانی کی بدولت وہ مصاف زندگی میں اس قدر طاقتور ثابت ہوگا کہ اپنے حالات، اپنے خارجی واقعات پر پورا قبضہ و قدرت حاصل کر سکے گا۔ وہ محض اپنے زمانے اور وقت کی پابندی نہ کرے گا، بلکہ اپنے زمانے اور وقت کو اپنا پابند بنائے گا۔ اس کے علاوہ چونکہ علامہ اقبال نے روح کی تربیت فرمائی ہے، اس سے ایسا نوجوان محض کسی خاص زمانے اور خاص عہد ہی کے لیے موزوں اور مناسب نہ سمجھا جائے گا، بلکہ تمام آنے والے عہدوں اور زمانوں کے لیے، کسی خاص مقام یا جغرافیائی چار دیواری کے لیے نہیں، بلکہ ہر مقام اور ہر جگہ کے لیے۔ مختصر یہ کہ ایسا نوجوان ہمیشہ کے لیے مثالی رہے گا، اس لیے کہ روح کے لیے صحیح تعلیم اور صحیح راستہ کا مل جانا شرط ہے، گامزن تو وہ ہو ہی جائے گا۔ مسلمان قوم اب تک محض اس وجہ سے دوسروں کا منہ دیکھتی رہی ہے اور دوسروں کی تنقید کرتی رہی ہے کہ خود اپنا جادہ نہیں معلوم تھا۔ اس کے علاوہ صوفیہ نے انہیں غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ اب جب کہ انہیں ایک درویش اور دانائے راز نے صحیح راستہ دکھا دیا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان قوم پھر گزشتہ کی طرح دوسرے قوموں کے مقابلے میں سربلند اور ممتاز نظر نہ آنے لگے۔ خدا مسلمانوں کو اس کی توفیق دے کہ وہ اقبال کے پیغام کو سمجھیں اور اپنے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر کرائیں۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ سوال کہ زندگی کیا ہے اور زندگی سے کیا مراد ہے، تو اکثر کا جواب یہ ہوگا کہ اس کائنات میں ایک وقت تک رہنا یا کھانا پینا اور چلنا پھرنا، یا کسی حد تک کچھ اور احساس اور ادراک کا ہونا۔ بعض کا یہ جواب بھی ہوگا کہ ہم اس سوال کا جواب تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ چاہتے ضرور ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک بڑے عرصے تک زندہ رہیں یا موجود رہیں۔ گو کہ بعض اوقات انسان بعض مشکلات کے عائد ہونے کی وجہ سے تنگ آ کر خودکشی پر بھی تیار ہو جاتا ہے اور اس بار کو اتار دینا ضروری خیال کرتا ہے، لیکن باوجود ان نظائر کے بھی زندہ مخلوق جو کچھ زندگی سے چاہت اور محبت رکھتی ہے، وہ زندگی کی قدر و منزلت اور قیمت کو بہت کچھ بڑھا دیتی ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کا قول ہے، زندگی کی تخلیق پہم یعنی مقاصد تازہ کی دوامی آفرینش ہے۔ زندگی یا زندگی کی جڑ آرزو یا خواہش ہے، اور زندگی کا دار و مدار آرزو اور خواہش ہی پر ہے۔ تخلیق مقاصد اور زندگی مترادف الفاظ ہیں۔ جس شخص اور جس قوم کے دل میں نئی خواہش اور مقاصد نہیں پیدا ہو سکتے یا نہیں پیدا ہوتے، وہ شخص
یا وہ قوم مردہ ہے۔ ہم کیسی زندگی رکھتے ہیں جو مختلف مقاصد سے وابستہ ہے، ایسے مقاصد جو دراصل خود زندگی ہیں۔ اگر ایسے مقاصد نہ ہوں تو ہم زندہ ہی نہ رہیں بلکہ مردہ۔ آدمی فنا کب ہوتا ہے؟ جب اس کی حسیں اور اس کے جذبات مانند پڑ جاتے ہیں۔ کب کہتے ہیں کہ وہ مر گیا؟ جب اس کی حسیات مر جائیں۔ حسیات اور جذباتی زندگی کا ماں حاصل ہے۔ مقاصد، تمنا، آرزو، احساس، ادراک، یہ وہ عنصر ہیں جو زندگی اور زندگی کے وسائل یا مراحل ہیں۔ جس کے جذبات مردہ ہیں، دراصل وہ انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ صرف دم کا آنا جانا ہی زندہ ہونا یا زندگی نہیں۔ زندگی وہی ہے جو اپنے ساتھ مقاصد کا سلسلہ اور بلند عزم رکھتی ہو۔ وہ شخص، وہ قوم کبھی ترقی نہیں پاتی جو مقاصد مد نظر نہیں رکھتی یا جس کا کوئی اصول نظر نہیں آتا۔ ایسی قوم مردہ ہے اور اس قابل ہے کہ دنیا کی زندہ منڈی میں سے حکماً باہر کر دی جائے۔ جب کوئی شخص یا کوئی قوم مقاصد کے لیے اٹھتی ہے اور تمناؤں کی تلاش میں سالک ہوتی ہے تو اس وقت خداوند کریم اس پر فتوحات اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے اور شاہی عقل زمین و آسمان کی حکمتوں کے شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگیوں میں مقصد اور آرزو نہ ہو تو ایسی زندگی کا لطف ہی کیا ہے؟ روحانی زندگی کے بغیر مادی زندگی ایک وبال جان ہے۔ ایسا شخص بظاہر زندہ ہوتا ہے، باطن میں اس پر موت وارد ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جذبات میں آئندہ زندگی کا خیر مقدم کرنے کا جوش اور ولولہ نہیں پایا جاتا۔ جس دل میں یہ آرزو، یہ تمنا نہ ہو، جس دماغ میں یہ قوت نہ پائی جائے، وہ دل کیا اور وہ دماغ کیا؟ قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا تمناؤں اور آرزوؤں کی کلید ہے۔ دعا کیا ہے؟ ایک تمنا اور آرزو اور تمنا کیا ہے؟ جس میں کچھ چاہا جائے، اور یہی دعا میں ہوتا ہے۔ غیر ممکن ہے کہ فیض اصل آئے نقل میں، نافع کرتا ہے کہاں پیدا ہرن تصویر کا۔ عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن۔ لیکن ہندوستان کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ وہ ایران سے زیادہ خوش نصیب ثابت ہوا، اس لیے کہ یہاں پھر ایک آواز سنائی دیتی ہے، وہ آواز جو کبھی اس کے در و دیوار سے ٹکرا کر آسمان تک پہنچ گئی تھی، آج ایک اور ہی لب و لہجہ اختیار کر کے افسردہ دلوں میں شگفتگی اور مردہ دلوں کو زندگی کے سامان بہم پہنچا رہی تھی۔ آج مسلمانوں کی حالت پر رحم کر کے خدا تعالیٰ نے اقبال کو پیدا کیا کہ اس کے ذریعے سے اس خفتہ قوم کو بیدار کرے۔ سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ اقبال کو ایک شاعر سمجھتے ہیں اور اس کو ویسا نہیں سمجھتے جیسا کہ سمجھنا چاہیے۔ شاید ٹیگور کی شہرت اقبال سے کہیں زیادہ ہے، حالانکہ علمی اعتبار سے دونوں میں بہت فرق ہے۔ ٹیگور کی تگ و تاز اس کے خاص موضوع تک محدود ہے، یعنی اس نے قدرت کے وہ دلفریب مناظر جن میں سکون و خاموشی کی شان پائی جاتی ہے نہایت دلکش و مؤثر پیرائے میں دکھائے ہیں، اور بس۔ چونکہ یورپ ایک عرصہ ہوا اس نعمت کو اپنی پرہیجان زندگی کے نظر کر چکا تھا، اس لیے اس نے تسلیم کیا کہ یہ وہی چیز ہے جو کبھی ہماری زندگی کا سامان تھی، اور ٹیگور ہماری اس حالت کا ترجمان ہے، اور اس شہرت کے اسباب اس کی قوم نے پیدا کیا۔ مگر اقبال نے وہ اصول یاد دلائے ہیں جن پر ہمارے عروج و ارتقاء کی بنیادیں قائم کی گئی تھیں، اور جو اب بھی معراج کمال پر پہنچا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عیش و عشرت کی زندگی جو فی الحقیقت قوائے عمل کو بیکار و مفلوج بنا دیتی ہے، دنیا بھر کی نحوست و بدنصیبی کا پیش خیمہ ہے، بلکہ موت کا پیغام ہے۔ اگر انسان کو حیات ابدی کی تلاش ہے اور نام و نمود کی تمنا، تو اپنے آپ کو محنت و ریاضت کے نظر کر دینا چاہیے، اور مصائب و علائم کا جو ترقی کی راہ میں حائل ہوں سینہ سپر ہو کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اس کو کوئی حق نہیں
کہ وہ اپنی قسمت کا شکوہ زبان پر لائے۔ خوف و اندیشے سے ہر آسان کام مشکل، اور ہمت و استقلال کے آگے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مقام پر کہا ہے کہ پروانہ اپنے تئیں ایک دفعہ شمع پر نثار کر کے زندگی کی کشاکش سے نجات حاصل کر لیتا ہے، مگر میرے نزدیک یہ ہیچ ہے۔ میں تو اس پروانے کو پروانہ جانتا ہوں جس کی جان سخت کوش اور شعلہ نوش ہو۔ اقبال کے نزدیک سکون کا نام موت ہے، یعنی انسان کو ایک حالت پہ نہیں رہنا چاہیے۔ ایک جگہ پیام مشرق میں کہا ہے کہ جس طرح موج جب تک قائم ہے پیچ و تاب میں ہے، اور جب پیچ و تاب نہیں تو موج بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ پیچ و تاب اور بے قراری ہی کا نام موج ہے۔ اسی طرح انسان کی حیات اس کی تگ و تاز اور سکون ناآشنا رہنے میں ہے، نہ کہ راحت طلبی اور تن آسانی میں۔ ایک جگہ دو شعروں میں اس خیال کو کس قدر بلیغ پیرائے میں بیان کیا ہے کہ ساحل نے جو بالکل جامد و ساکن ہوتا ہے موت سے کہا کہ اگرچہ میں نے ایک دراز عمر پائی ہے لیکن اب تک معلوم نہ کر سکا کہ میں کیا ہوں۔ موج نے جو ساکن رہنا ہی نہیں جانتی نہایت تیزی سے چل کر کہا، اے ساحل میری حقیقت تو تجھے معلوم ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ اگر میں حرکت میں رہوں تو میں زندہ ہوں، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ منشا یہ ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی جو فی الحقیقت قواعد عمل کو بیکار و مفلوج بنا دیتی ہے، دنیا بھر کی نحوست و بدنصیبی کا پیش خیمہ ہے، بلکہ موت کا پیغام۔ اگر انسان کو حیات ابدی کی تلاش ہے اور نام و نمود کی تمنا، تو اپنے آپ کو محنت و ریاضت کے نظر کر دینا چاہیے، اور مصائب و آلام کا جو ترقی کی راہ میں حائل ہوں سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ یہ بتایا ہے کہ خوف و اندیشہ سے ہر آسان کام مشکل، اور ہمت و استقلال کے آگے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی زندگی کسی قوم کا حصہ نہیں، بلکہ جو قومیں زیور علم سے آراستہ اور محنت کی خوگر ہیں، انہی کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ دنیا کی تمام ترقی یافتہ قومیں اس بات پر متفق ہیں کہ تعلیم کے اندر ہی دینی اور دنیاوی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ جس قوم میں جہالت کے آثار پیدا ہوں، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ قوم صفحہ ہستی پر کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ زمانہ بہت جلد نقش باطل کی طرح اس کو مٹا کر خدا کی زمین کو اس کے وجود سے پاک کر دے گا۔ امریکہ اور یورپ پر اس حقیقت کا اچھی طرح انکشاف ہو گیا ہے کہ ان کے ممالک میں تعلیم کی وہ گرم بازاری ہے کہ آج یہاں بے علم ایسے ہی کمیاب ہیں جیسے ہندوستان یا پاکستان میں تعلیم یافتہ۔ اسلام نے 1300 برس پہلے یہی تعلیم دی تھی اور حصول علم کو ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض کر دیا تھا۔ اجاڑا ہے تمیز ملت و آئین نے قوموں کو، میرے اہل وطن کے دل میں کچھ فکر و وطن بھی ہے، بستہ رنگ خصوصیت نہ ہو میری زباں، نوح انسان قوم ہو میری وطن میرا جہاں۔ اقبال بنی نوع انسان سے ہمدردی کرتے ہیں، یہاں تک کہ بے جان چیزوں سے بھی ہمدردی کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، نوری ہو یا ناری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ اقبال کا خیال ہے، اور خیال کیا معنی فیکٹ ہے، کہ مسلمان اگر سچا مسلمان ہے تو کسی حالت میں دوسری دنیاوی طاقتوں سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ تاریخ عالم شاہد ہے کہ ان مٹھی بھر صحرا نشینوں نے، جن کے پاس نہ کوئی ساز و سامان تھا نہ کوئی سلطنت، محض اپنے اتحاد اور روحانی قوت سے بڑی طاقتوں کو سرنگوں کر دیا تھا۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ غرض یہ اقبال کے نزدیک مسلمان ایک ہستی ہے جس کی بلند مرتبہ اور رفعت شان کے آگے آسمانوں کی بلندی بھی پس دکھائی دیتی ہے۔ پرے ہے چرغ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اور نظام عالم اسی کے ہاتھ میں ہے، بلکہ انتہا ہے۔
خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ اقبال خودی کے متعلق کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی حقیقت ایک ہے، اور انسان جب اس سے واقف ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں اپنی ہی صورت جلوہ گر دیکھتا ہے۔ اقبال نے بتایا ہے کہ نظام عالم کی اصل خودی سے ہے، اور حیات تعینات کا تسلسل استحکام خودی پر منحصر ہے، لیکن اول اپنی خودی یعنی اپنی حقیقت سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ اصل زندگی آرزو ہے، یعنی اگر انسان کے دل میں آرزو باقی ہے تو وہ قوی دل، بلند حوصلہ اور خوش و خرم ہے۔ محنت و مشقت میں اس کو مزہ آتا ہے، لیکن جب آرزو مر جاتی ہے تو دل مردہ، حوصلے پست اور زندگی بے لطف ہو جاتی ہے۔ اقبال کا ایک موضوع بے خودی ہے۔ بے خودی کے معنی ہیں اپنے آپ کو جماعت میں ملا دینا، یعنی فرد کا اپنے احساسات کو جماعت کے مقصد کے اندر فنا کر دینا، کیونکہ فرد کے لیے جماعت میں داخل ہونا آیا رحمت ہے۔ اقبال جس تمدن، جس اخلاق اور جس تہذیب کی وہ ترجمانی کرتا ہے، اس کے چاہنے والے دنیا سے اٹھ گئے، جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں، اب نوا پیرا ہے کیا، گلشن ہوا برہم تیرا، بے محل تیرا ترنم، نغمہ بے موسم تیرا۔ انسان کا یقین و ایمان اس کے مذہب کی جان، کامیاب زندگی یقین ہی کی زندگی، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ گماں آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ غلامی سے بدتر لعنت کا طوق انسانیت کے گلے میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بھی بغیر یقین کی تلوار کے نہیں کٹ سکتا۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یقین روح انسانی کے لیے بالوں پر کا کام دیتا ہے، جس سے انسان قدسیوں کا ہمراز ہو کر عالم بالا کی سیر کرنے لگتا ہے۔ جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں۔ ولایت، بادشاہی، علم ایشیا کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ عمل کی تلوار اس وقت تک زنگ آلود اور بیکار ہے جب تک اسے یقین کا ثقیل نہ دیا جائے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اس سلسلے میں یقین کا سب سے پہلا ثمر توحید باری تعالیٰ ہے، جو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی اور بیش بہا نعمت ہے، جس کے بغیر کوئی عمل قبولیت کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ توحید کی شان یہ ہے کہ مرد مومن اپنا کعبہ دل کو خدائے واحد ہی کا مسکن بنائے، اور پھر اس راہ میں جیسی بھی تکلیفیں پیش آئیں انہیں بغیر کسی شکوہ و شکایت کے بطیب خاطر قبول کر لے۔ روحانی قوتوں کا مقابلہ مادی طاقتیں کب کر سکتی ہیں؟ جو برکت یقین و ایمان میں ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں۔ ہفتے کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساما بھی ہے۔ شکست سے یہ کبھی آشنا نہیں ہوتا، نظر سے چھپتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا، یعنی جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں۔ موت اگرچہ بظاہر ایک خوفناک چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ انسان کے لیے ایک ابدی اور غیر فانی زندگی کا دروازہ کھولتی ہے۔ موت کی لیکن دل دانا کو کچھ پرواہ نہیں، شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ فردا نہیں۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ مسلمانوں کو اپنے ان اختیارات اور اوصاف کا پتہ نہ تھا جن کو بروئے کار لا کے وہ اپنی خلافت و نیابت کا ثبوت دے سکتا۔ وہ اپنی پوشیدہ اور لاتعداد قوتوں سے بے خبر تھا جن سے اس پر اشرف المخلوقات کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی تو وہ موجودات کے سامنے اپنی حاجت
کے لیے سربسجود پایا جاتا ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی بلند اخلاق، بلند عزم، بلند ہمت اور صاحب عمل ہو، وہ دنیا کی تلخ کامیوں اور تکلیف دہ نتائج سے رہائی نہیں پا سکتا۔ سچی مسرت نایاب اور ناممکن ہے۔ وہ ایسی دنیا کا متلاشی ہے جہاں تکلیف، دکھ اور درد نہ ہو۔ دنیا کی نعمتوں کو بغیر کوشش کیے اور بغیر رنج اٹھائے حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ اسلام آیا، اسے احسن تقویم کہا، اسے لامحدود قوتیں رکھنے والا، بے شمار استعدادوں کا مالک اور اشرف المخلوقات کا لقب عطا کیا، اسے سب سے بلند اور برتر گردانا۔ کشمکش حیات میں جد و جہد اور عمل پیہم کو لازمی قرار دیا۔ مایوسی اور افسردگی، حزن و ملال کو خاطر میں نہ لانے کی تلقین کی۔ تکلیفوں اور ناکامیوں کو انسانیت کی تکمیل میں معاون ذرائع قرار دیا۔ انسانیت کو شخصیت پرستی اور مظاہر پرستی سے منع کیا۔ غرض یہ کہ اسلام نے انسانیت کا معیار اتنا بلند مقرر کیا کہ دنیاوی حرص و عزا، تفرقہ پردازی، شخصیت پرستی سے بالا تر، قنوطیت، مایوسی اور افسردگی سے مارا، امید، یقین اور آرزو کا حامل اور ایمان و عمل کا نمونہ۔ ہستی کا احساس ہی خود ہی ہے۔ جتنا یہ احساس استوار ہوگا، اتنی ہی زندگی استوار ہوگی۔ اس احساس کو برقرار رکھنے کے لیے دل کو مسلسل آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بنانا چاہیے، کیونکہ آرزو ہی انسان کو جذبہ عمل سے سرشار کرتی ہے اور اسے ذوق جستجو سے لبریز رکھتی ہے۔ آرزو ہی دل سے ہنگامہ آرا رہتا ہے۔ آرزو مند اور تمنائیں رکھنے والا ہی بلند نصب العین قائم کر سکتا ہے۔ ہستی کے احساس کو آرزو تازہ رکھتی ہے، زندگی کو نئے نئے رنگ دیتی ہے، دل کو ولولوں اور ہنگاموں سے آباد کرتی ہے اور انسان کے سامنے مقاصد کھڑے کرتی ہے۔ جب انسان کے دل میں آرزو کا چراغ چمک رہا ہو اور اسے اپنی گراں قدری کا علم ہو تو اس کا نصب العین حیات خود بخود بلند ہو جائے گا۔ بلند مقاصد اور اعلیٰ نصب العین ترغیب عمل دیں۔ اقبال تلقین کرتے ہیں، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ جب نصب العین بلند ہو تو اس کے حصول کے لیے سخت جد و جہد اور استقلال کی ضرورت ہے۔ راہ دشوار ہوگی، مشکلات اور رکاوٹیں زیادہ ہوں گی اور قدم قدم پہ ناکامی کا امکان بھی ہوگا۔ بعض لوگ ان وقتی مشکلات اور ناکامیوں سے گھبرا جاتے ہیں یا آنے والی تکلیف کا احساس کر کے اپنے مقاصد سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور اپنی کشمکش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اقبال پہلے یہ بتاتا ہے آرزو سے نصب العین پیدا ہوتا ہے اور اس کے حصول کے لیے جستجو اور جد و جہد ہی مقصد حیات ہے۔ اسے پتہ ہے کم حوصلہ جلدی بیٹھ جائیں گے، اس لیے وہ اسے خوف نہ کھانے کا سبق دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے، امید کے چراغ کا گل ہونا موت ہے، امید کی روشنی خوف کے غبار سے ہی مدھم ہوتی ہے۔ خوف اور نا امیدی زندگی کا زہر ہے اور ایسی خواب آور چیز ہے جس سے عملی قوت سست اور باطل ہو جاتی ہے، جذبات عمل بیگانہ ہو جاتے ہیں اور دل میں شورش بپا کرنے والے ہنگامے دب جاتے ہیں۔ یہ دیکھا کہ مسلمان بے روا روی کے شکار ہیں، وہ اپنے چشمے چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی نالیوں سے سیراب ہونا چاہتے ہیں، اپنے آفتاب سے قسم نور کرنے کے بجائے دوسری مصنوعی شمعوں سے دروزہ در نور ہیں، اور وہ ذہنی، فکری اور عقلی طور پہ مغربی تہذیب کے غلام ہو رہے ہیں کہ مقاصد پست ہیں۔ اقبال پھر مسلمانوں کو صاحب ایجاد و اعجاز بنانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ تمام روشائے کہن مٹا دو، پرانے طریقہ کار فنا کر کے عمل کی نئی راہیں پیدا کرو، خود سوچو، فکر کی نئی دنیایں بناؤ، فرسودہ خیالات کو چھوڑ کر زندگی کو نئے تصورات کے مطابق ڈالو، زندگی کے نئے سامان بناؤ۔ طائر لاہوتی، اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے۔ صاحب ایجاد آدمی کی شخصیت اور خودی ہی قابل عزت ہے۔ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک ہے جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ۔
تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ۔ ہماری بندگی ہماری انسانیت کا جوہر اور خودی کی اصل ہی یہی ہے کہ ہم میں ذوق طلب اور شوق جستجو ہو، اور یہ ذوق طلب ہی ہے جو ہمیں اس جنگ میں سرگرم رکھتا ہے۔ اس کی قیمت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ تقلید سے یہ مردہ اتنا امید افزا پیغام دیتا ہے کہ تو خود سب کچھ ہے، تجھے دوسروں کی درویزہ گری یعنی بھیک مانگنے سے کیا مطلب اور فائدہ۔ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے، خورشید کرے کسب زیاں تیرے شرر سے، ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے قمر سے، دریا متلاطم ہو تیری موج گوہر سے، شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی؟ لیکن پاکیزہ تمنائیں اور بلند مقاصد اور نصب العین بغیر عمل کے بے معنی ہیں۔ بلند نصب العین اس لیے کہ اس کے حصول میں جد و جہد کی جائے، مشکلات کا مقابلہ کیا جائے۔ فرد کی مکمل ترین صورت اس کی خودی ہے۔ عمل سے فرد کی تمناؤں میں پاکیزگی، مقاصد میں رفت اور عزائم میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ عمل سے خودی پختہ تر ہوتی ہے، یعنی انسان اپنی بقا اور اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور جتنی یہ کشمکش مشکل اور زیادہ ہمت طلب ہو، اس کی انفرادیت اتنی ہی شاندار اور خدائی صفات سے متصف ہو جاتی ہے۔ ایمان بغیر عمل کے فضول اور بے معنی۔ عمل سے انسان کی اندرونی قوت نشوونما پاتی ہیں، عمل سے اس کے قواعد ذہنی اور دماغی جلا پاتے ہیں، عمل سے اس کے اخلاق بلند اور صحیح ہوتے ہیں، اور عمل سے ہی انسانیت کو فروغ ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال کا فلسفہ خودی فلسفہ عمل ہے، درس جد و جہد۔ اپنی ہستی کے قیام کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا، پہم سرگرم عمل رہنا اور اپنی خودی کو فنا نہ کرنا ہمارا اخلاقی اور مذہبی نصب العین ہے۔ جو انسان راہ عمل کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے، اس کے مقاصد بلندتر ہوتے جاتے ہیں، اس کی آرزوئیں اور بھی ولولہ خیز ہو جاتی ہیں، مشکلات اور رکاوٹیں اس کے جذبہ عمل کو اور سرگرم کرتی ہیں، اس لیے وہ مصائب و آلام سے گھبراتا نہیں بلکہ انہیں قبول کرتا ہے۔ خطرات جس قدر زیادہ ہوں گے، خودی کی تکمیل کے اتنے ہی زیادہ امکانات ہوں گے۔ صاحب عمل آدمی اس میں مسرت حاصل کرتا ہے۔ زندگی کی انہی تلخیوں میں زندگی کی شیرینی ہے۔ جفا طلبی سے ہی سچی راحت ہوتی ہے، اور سخت کوشی سے ہی عزت و آبرو حاصل ہوتی ہے۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ آتی ہے کو سے سزا، راز حیات ہے سکون، کہتا ہے مور ناتواں لطف خرام۔ عشق کیا ہے؟ صدقہ خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ اپنے مقصد حیات کی پاکیزگی کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دینا، مخالف طاقتوں کو اپنے جذبہ راست گفتاری، بلند کردار اور راست کرداری سے فنا کرنا، گو اس میں جسم کی دنیا کی بربادی کیوں نہ ہو جائے عشق ہے۔ اور سب سے بلند مقصد حیات کیا ہے؟ دنیا کی طاغوتی قوتوں کے خلاف لڑنا، ظلم و انصاف کے خلاف جنگ لڑنا۔ جذبہ عمل کو زندہ اور تازہ رکھنے والا عشق ہے۔ عشق عمل میں درستگی اور پختگی پیدا کرتا ہے۔ اس سے مراد اپنے نصب العین حیات کے حصول میں سرگرم کوشش کرنا اور اس سے وصل کی آرزو ہے۔ عشق بھی آرزو، امید، خود آگئی اور عمل کی طرح خودی کی ایک صورت ہے، اور اس کی تکمیل میں ایک منزل ارتقاء۔ اس سے امید اور آرزو کا دیا ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ امید سے بھی عمل میں استقامت پیدا ہوتی ہے، اس سے خودی میں چمک پیدا ہوتی ہے، پاکیزگی، صفائی قلب اور رفعت مقاصد پیدا کرتا ہے۔ عشق آئینہ دل کے گرد و غبار کو صاف کر کے چمکاتا ہے اور اس کی خصوصیات کو اجاگر کرتا ہے۔ جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، کہ ہے یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی۔ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، اس سے نور حیات، اس سے نار حیات۔ مرد خدا کا عمل، اس سے صاحب فراخ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔
اس سے کردار پختہ تر ہو جاتے ہیں، حوصلے اعلیٰ ہو جاتے ہیں، ارادے بلند تر ہو جاتے ہیں اور آرزویں پاکیزہ تر ہو جاتی ہیں۔ عشق کے بغیر کردار یا خودی نامکمل رہ جاتی ہے۔ اس میں وسعت، پختگی اور جذبیت موجود ہوتی ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، ہمارے زاویہ نگاہ کو بلند کرتی ہے۔ عقل ہماری کائنات کے بنیادی اصول بتاتی ہے۔ انسانی کردار کو بلند کرنے کے لیے، خدائی صفات کے حصول کے لیے اور شخصیت کے ارتقاء کے لیے عشق کی ضرورت ہے۔ عقل فروعی مسائل کے حل کرنے اور شکوک کی پیچیدگیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ فلسفے کے دقیق نقطے، دلائل اور دماغ پریشان کرنے والے مسائل کا حل عقل کرتی ہے۔ عقل ہمیں کائنات کا مشاہدہ کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ عقل دماغ اور محسوسات سے عشق دل کے واردات سے تعلق رکھتا ہے۔ خرد سے رہ رو روشن بسر ہے۔ خرد کیا ہے؟ چراغ رہ گزر ہے۔ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے۔ عشق کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں علم و حکمت کی دنیا ختم ہوتی ہے۔ جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف رازی۔ توحید۔ اسلام میں ایمان و عمل ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ ایمان سے شخصیت میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ایمان و عقائد کو اپنے اعمال و افعال کا رہنما نہ بنایا جائے۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ سوائے ایک خدا کے اس کا کوئی معبود نہیں۔ وہ فکری اور عملی طور پہ کسی کے آگے سر بسجود نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی جابر سے مروب نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی طاغوتی طاقت اور یورش باطل سے گھبرائے نہیں۔ وہ کسی حالت میں کسی طور پر بھی کسی کا منت کش نہ ہو۔ وہ سوائے خدا کے کسی کو اپنا ملجا و ماوا نہ ٹھہرائے۔ اسی قسم کا خوف اس کے جذبہ ایمان اور جوش عمل میں کمزوری اور سردی پیدا نہ کر سکے۔ اس کے ہر فعل سے دلیری، بے خوفی، اعلیٰ حوصلہ اور مردانگی نمایاں ہو۔ اس کے قول و فعل میں سچائی ہو، خلوص ہو، زندگی ہو۔ تکلیف و مصائب، رنج و علم اور لغزشیں اور ناکامیاں اس کے پائے ثبات اور عزم راسخ کو متزلزل نہ کر سکیں۔ اس کا دل فراغ اور محبت کرنے والا اور اس کا دماغ صحیح غور و فکر کرنے والا ہو۔ اس کے مقاصد عرفہ و اعلیٰ اور اس کی خواہشات پاکیزہ ہونی چاہیے۔ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ بے باک، حق گو اور حق پرست آدمی کی قیمت حکومت بھی نہیں ہو سکتی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی، اور اس کے ایک شعر میں تمام فلسفہ خودی کو بلند کر کے رکھ دیتا ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ کا مرد حر صحیح معنوں میں تعلیم قرآنی پہ عمل کرنے والا، خدائی اور ایزدی حقائق کی تلاش و جستجو میں اپنی شخصیت کو بلند کرنے والا ہے۔ اس کی شخصیت اتنی محکم، اس قدر وسیع اور بلند ہے کہ سلاطین عالم کی شان و شوکت اسے مروب نہیں کر سکتی۔ رسول کریم کی ذات برکات مکمل ترین انسانیت کا نمونہ تھیں۔ وہ اپنی ذات میں سب کچھ تھے۔ رسول مقبول نے عملی طور پہ ثابت کر دیا کہ انسان احسن تقویم ہے، اس کے لیے سب کائنات ہے، وہ سب سے بلند و برتر ہے۔ رسول سے ہم میں مستی پیدا ہوئی، زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالتے اور اس نور سے جستجو راہ کرتے تو موجودہ گمراہی، بے ذوقی اور جہالت نہ۔ فقر کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رسول کریم کی ذات فقر کا نمونہ اعلیٰ تھی۔ فقر کیا ہے؟ رسول کریم سے زیادہ کون اس کا سمجھنے والا تھا، اور آپ سے اچھا کون اس پہ عمل کر سکتا تھا؟ اور جس طرح انہوں نے اسے اپنے عمل حسنہ سے نمونتاً پیش کیا، اس کی مثال مذاہب عالم پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ اقبال اسی فقر یعنی رسول کریم کی عملی زندگی کو اپنا رہبر بنانے کے لیے کہتا ہے، یہ فلسفہ عالمگیر ہے، یہ مذہب کا پیرو اس پر عمل کرنے سے اپنی انفرادیت کو مکمل کر سکتا ہے اور اپنے اصولوں کے ماتحت جن کی تعلیم اسلام دیتا ہے عمل کر کے اپنی ذات میں
حقائق ایزدی معلوم کر سکتا ہے۔ نام ہے پادشاہی میں فقیری کا، طاقت میں عز و نیاز کا، تکلیف میں استقلال و بردباری کا۔ وہ ہر حال میں خوش ہے، وہ عارضی خوشی اور اختیار کے لیے اپنی خودی کو فروغ نہیں کرتا۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کام سپاہ۔